الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا محمد صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله سارے حضرات مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سارے حضرات بلند آواز میں پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ اچھا درود پاک تا پڑھتے ہیں پہلے یہ دسو محفل سنن آئے ہوئے کیرا کیرا بندہ محفل سنن آئے ایک ہاتھ چاہوں ہاں سبحان اللہ اچھا ہوں میں تھوڑے سامنے بیٹھا تھیا یہ جیرے کوٹی بیٹھی بیٹھا اے اگر آپ کو تا اے بھی لہا چھوڑے نا تو تُساں بھی اپنے گوڑے چھوڑ دے تو سجدے تھی وہ پتہ لگے بھی ہاں محفل سنن آئے بیٹھے ہیں اسے آدھا نا حضور جو تو ساری جان قربان ہے دعویٰ ہے نا سارے
حالے بھی کچھ لوگ ہاتھ وقت نہ پی بیٹھن گوڑیاں کو امید ہے جتنے دیر تو سباس ہوئے گوڑے درد نہ کرے سن وہ تھوڑا دھیان اگر سارے پاسے رہیا تا ہوئے گوڑیاں لے پاسے دھیان ویسی کونا اس واسطے سارا جنہی میں گال کرنا پیوں سارا دعویٰ کیا ہے سے حضور دے غلام ہے اور جی میں حافظ سفر میں نے پہن بھی سارا اے بھی دعویٰ ہے کہ ساری عزت آبرو مال جان ہر چیز بلکہ ذات بھی حضور تے قربان ہے یہ سارا دعویٰ ہے نا سارے دا دعویٰ ہے کہنا دعویٰ ہے دیکھا وقت ہاتھ چاہوں مجھے سبحان اللہ حالے میں تو کچھ جگہ نہ بیٹھا تھوڑا جا جاگ ہونے نا وقت اگلی گال کرنے ہیں سارے دا دعویٰ ہے کہ حضور دی ذات تے ساری ذات قربان ہے ہر سنی دا دعویٰ ہے لیکن میں کو اے سمجھ نہیں آتی جس سنیا کو آکھا مجھے درود پڑھو زبان حرکت نہیں کر سکتی جان حاضر ہے زبان حاضر کو نہیں یہ جری ساری جی بھیجی کو حلاونے اسے یہ حاضر کو نہیں حضور واسطے یہ کہ جی حاضر ہے کہ حضور دا نام ہی آوے سارا دعویٰ بھی ہو رہا سے حضور دے عاشق ہے واقعی زبان حرکت نہ کرے کیسا دعویٰ ہے وقت جھوٹا دیا نا دعویٰ اس واسطے جسم حضور دا نام آوے یا آکھا ونجے تمہارے شرم نہیں کرنی چاہیے دی اے نہیں دیکھر جیدہ میں پڑھتا ہوں تا نال لے کیا آکسی تا این کو دکھاونے حضور کو دکھاونے سبحان اللہ تا ایدہ واسطے درود پڑھنے حضور واسطے پڑھنے کلمہ تا ایدہ کلمہ پڑھے یا حضور دا پڑھے جسم پڑھنا درود حضور واسطے یہ وقت شرم کیوں اون نبی نے بے شرم نہیں کی فالے واسطے غارن دی بھی دعا منگی ہے دم دے ویلے بھی دعا منگی ہے معراج تمہر کی دعا منگی ہے ہر جاتے فالے واسطے دعا منگی ہے اون نبی نے بے شرم نہیں کی امتی بن کے کیوں شرم کرے اس واسطے ہون آواز کم نہ ہوئے سارے بلند آواز میں درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والے آواز کو یا تو تسا تھکے بیٹھے ہوئے یا تو جلسہ سنن دے روح کو اگر روح کو نہیں دواتے سپیکر پیچھا ہے اگر روح ہے تو کچھ آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ میرے تک آواز حالہ نہیں پہنچی ایک پچھلے لوگ نے تو کو نہیں پہنچی اچھی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان اللہ حمد و صلاۃ تو بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ حضرات حضور دے نوجوان غلامان اور آج دے محفل دے میزبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ آج دی ساری جری محفل ہے اور شادی دی خوشی دی بھی محفل ہے تے حضور دے ذکر دی بھی محفل ہے سبحان اللہ چلا آنکھوں چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دا ذکر بھی ایسے کرنے تے شادی دی خوشی بھی مناؤں اور میں مبارکباد پیش کرے سا آپ نے انہاں برادران کو جنہاں نے اے محفل سجائی ہے کیونکہ اے محفل شادی دی محفل دے وچ حضور دے خدا دا ذکر کرنا اے حضور دی سنت ہے سبحان اللہ حضور دی شادی مبارک دے وچ مصطفیٰ دا بھی ذکر ہے تے خدا دا بھی ذکر ہے سبحان اللہ تو صحیح میں نہ سمجھائے محفل ہی میں سجی پئی ہے اگر ان دی تاریخ پیچھا ملاؤ تو تاریخ مصطفیٰ دی شادی نال مل گئی سبحان کیونکہ اللہ اتھا بھی ذکر مصطفیٰ ہے اتھا بھی ذکر مصطفیٰ ہے اتھا بھی ذکر خدا ہے تے اتھا بھی ذکر خدا ہے سبحان اللہ تو اے تاریخ اتھا من مل گئی اچھا تورے کو کچھ سنگ دے بھی ویسے تو شادی ڈول دے مکے ہوندے پتہ نہیں تسا محفل کیوں شروع کر گئی دن تسا بیا جواب نہ دیوا تسا اے جواب نہیں ویسے حضور دے غلام ہیں حضور دی سنت ہے کہ شادی محفل ہوئے ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے ذکر خدا بھی ہوئے اسے مصطفیٰ دی سنت عمل کی دے سبحان یہ اللہ تو کوئی سوال دا جواب مل گئے
کوئی لوگ ہوندے نا ذہن خراب کرنے پوچھتے ہیں ایک نواں طریقہ کولے نے کہ نواں طریقہ نہیں اسے حضور دے غلام ہیں اسے حضور دے غلامی اپنائیے اور حضور دی سنت عمل کی جیسے اگلی گال سنو حضور علیہ السلام نے فرمائے کچھ گانی ایسے اے جے رہنے شادی دے متعلق نکاح دے متعلق ایک کرنے وقت اکھاں دے ٹوٹ دیں حضور نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کم و پیش 11 حدیث مبارکہ دی کتابہ دی حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمائے النکاح من سنتی نکاح میری سنتی جو ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی جائے میری سنت کو منہ پھیرے وہ سارے وچ کونی مطلب کہ اندر شمار امت محمدیہ وچ کونی اگلی تفسیر سن گنو اندر مطلب ہے کہ حضور دے غلامہ جو اندر شمار کونی ان گال کتا پہنچی ہے حضور دا سچا غلام وہ ہے جرے بلوغت تو بعد نکاح کر گنے یہ فیصلہ تھیا نا حدیث دا ترجمہ تو یہ تھیا وقت اگر بزرگ آنکھیں میں سے نکاح اس وقت نہ کہہ دے کہ دنیا کو کنارہ کش کروں میں کہ دوسرا دنیا کو کنارہ کش کرے دے دوسرا دنیا کو زیادہ سمجھتے ہیں یا مصطفیٰ زیادہ سمجھتے ہیں اگر دنیا کو کنارہ کش کرنے دا طریقہ نکاح نہ کرنا ہے تو مصطفیٰ نے نکاح کیوں کی دے بے شک اس واسطے ایک گال کرنا کہ نکاح اس واسطے نہیں کیتا ویندا کہ دنیا کو کنارہ کشی کر گھنو اے جرا گال ہے بالکل غلط ہے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی ذات کو سارے واسطے نمونہ بنایا اور نمونہ کیسا بنایا کہ ہر امتی جیرا شخص مصطفیٰ دی تعلیم دے عمل کرے سی ویدا وہ یہ دنیا میں بھی کامیاب تھی سی ویدا کل آخرت بھی کامیاب تھی سبحان اللہ پچھلے لوگ میرے خالی بارش دی آمن دی وجہ تھوڑے پریشان تھی گئے اچھی آواز نہ کو چاہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور علیہ السلام دا تذکرہ حضور دا ذکر عام ذکر نہیں حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیتے کہ چاہے چرند ہوئن چاہے پرند ہوئن چاہے حیوانات ہوئن چاہے اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی زمین ہوئے یا آسمان ہوئے اللہ رب العزت نے ساری زبانہ دے ہوتے اپنے حالات کے مطابق سارے زبانہ دے ہوتے مصطفیٰ دا ذکر جاری فرما چھوڑے اس واسطے سب کچھ چاہیے دے میں اکثر اوقات محفل وچ بیٹھ کے گل کرے نا ای ٹائم ای وقت تسا سوچو کوئی بندہ چوک تے بیٹھ کے کہہ دی غیبت کرنا بیٹا ہوسی کوئی چوک تے بیٹھ کے کہہ دی دے بارے برا گالیاں نہ بیٹا ہوسی کوئی کہہ دے تو الزام نہ بیٹا ہوسی اسے ای ٹائم ای وقت ای منٹ ای سیکنڈ دے اندر کوئی اور کام نہ کرنے بیٹھے اللہ رب العزت نے صاحب کو ایک توفیق بخشی ہے کہ ای منٹ ای سیکنڈ دے وچ اسے کوئی اور کام نہیں مصطفیٰ دا ذکر کرنے بیٹھے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ساری قسمت لکھی اچھا بات ایک بیاس کب جواب دینا وجہ اون ارشد قاری صاحب موجود ہیں عیدگاہ دیج میں جواب دیتے لوگ پوچھتے ہیں بھی قرآن تے حدیث میلاد کتا لکھے تو سا میلاد جو منندے ہوئے قرآن تے حدیث کتا لکھے انہوں نے سوال تا ٹھیک ہے لیکن جواب تو کوئی دینا پیا جٹا کو اگر کوئی جواب پوچھے نا جٹ اے جواب دے میں یہ جٹا واسطے جواب ہے تو ساں کو قرآن اور حدیث کی گال تا دور دی ہے تو تک کئی چلاونا لبننا ہے تو کرا پتہ قرآن دا ترجمہ کیا ہے تو کرا پتہ حدیث دا ترجمہ کیا ہے اگر تیرے سامنے حدیث بیان کی دی وجہ تو کیویں پہچان سکتے ہیں حدیث دا ترجمہ ہے یہ لفظ دا ترجمہ ہے تو بات تو قرآن حدیث کی گال لکر میں تو اے رسے دا اگر پوچھتے میلاد کتنا لکھے قرآن تو حدیث دی دور گال ہے اور وڈی گال ہے میں تو رسے دا میلاد کتنا لکھے اللہ رب العزت نے میلاد منانا ساری قسمت دی سبحان اللہ میلاد منانا ساری قسمت دی لکھ چھوڑے اصل بڑی حدیثیں دلیلہ ہیں قرآن کے دلیلہ ہیں اور اب بھی جاتے لیکن اللہ رب العزت نے ساری قسمت لکھ چھوڑے کہ اسے حضور دا میلاد منانے ہیں حضور دے آمد دی خوشی بھی منانے ہیں حضور دا تذکرہ بھی کرنے ہیں اچھا بات اگلی گال سن گرو اے علم میرا مستقال ہے کہ میلاد مناونا فرض عین ہے میلاد مناونا یہ فرض عین ہے اگر توری گال توری عقل پائے ونجے تو میں دلیل لینا پیا میلاد منانا فرض عین ہے وہ تو سب کچھ سب فرض عین کی میں تھی گئے فرض عین تو ہوندے یا قرآن جو دلیل ہوئے یا حدیث جو دلیل ہوئے یا اللہ رب العزت نے کو فرض کیتا ہوئے میلاد منانا یہ فرض عین کی میں تھی گئے سنو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو بھی اس وقت بھیجے کہ مصطفیٰ دا میلاد منانا سبحان اللہ کچھ سو دلیل قرآن جو دلیل لینا پیا
اللہ رب العزت نے پہلا سپارہ ہے اللہ رب العزت نے انبیاء کو وعدہ کیتے اگر تھوڑے دور دے وچ میرا محبوب آ ونجے تسا اپنا کلمہ چھوڑ دے سو میرے نبی دا کلمہ پڑھ سو تسا اپنے دین کو چھوڑ دے سو میرے نبی دے دین کو اپنے سو پہلے سپارہ دے وعدہ کیتا گیا اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو وعدہ کیتے اور وعدہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو اے پیغام دیتے کہ تھاکو میں نبی اس وقت بڑے نہ پیا کیونکہ میرا محبوب نبی بن کے دنیا تے آونا ہے اس واسطے جیڑا نبی آئے ان دی ڈپٹی ہے اور بیا کوئی کام نہیں کریں دا اپنی دین دی تبلیغ کریں دا ہے اور مصطفیٰ دا ذکر کریں دا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص سے پوچھے کہ تھوڑے زندگی آمد دا مقصد کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دنیا تے آمد دا مقصد یہ ہے کہ سب تو آخر تے ایک نبی آمنے جنہا اللہ دا محبوب ہو سی میں دنیا تے آیا اس وقت ہاں تاکہ میں اس نبی دا تذکرہ کراؤں نبی دی تعریف کراؤں جتنے بھی نبی اللہ رب العزت نے بھیجن اور اس وقت بھیجن کہ مصطفیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا ونجے مصطفیٰ دا میلاد منایا ونجے اللہ رب العزت نے یہ جسے نا پیا فرض این کی ہے میلاد دا مطلب کیا ہے مصطفیٰ دا ذکر میلاد دا مطلب کیا ہے مصطفیٰ دا ذکر اور مصطفیٰ دا ذکر کرنا یہ تو خدا دی سنت ہے سبحان اللہ وہ جرا کم خدا کر کے دکھنا پیا فرض این کیوں نہ ہو سی جیرا کم خدا کر کے دکھنا پیا ہوئے اچھا بات اگلی گاہ سنو تسا حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور دی ولادت وقت جھنڈے لائن کعبے تے جھنڈا لگے تسا آپ سنی وجہ میں جھنڈے لگے اللہ رب العزت نے جیرے نبی دی ولادت تے جھنڈے فرشتہ کو لوائے ہوئے وہ نبی دے میلاد منانا نجیز کی ہوتی ہے اچھا بات اگلی گاہ سنو یہ ایک تحقیقی گاہ لی نہیں تو سائے تو سندر آنے میں جھنڈے لگیں لیکن جھنڈے آئے کے تو ہیں جھنڈے آئے کے تو ہیں لائٹہ فرشتہ ہیں لیکن آئے کے تو ہیں جھنڈے آئیں جنتی چوں سبحان اللہ کون سوس قوم ہے میں کو سنیا کون ہکو شکوا ہوں دے کہ اگر انہیں سامنے علم دی گال کی دی ونجے میں منہ چاہ کے بیٹھا ہوں اگر کان ترک کے اسلام آباد لاہور تے لگا ونجے تو باپی چھے سبحان اللہ آخر ہوں اس واسطے اے شکوا ہوں دے میری قوم کو تھوڑے سامنے جری مدال کرنا پیا کیا کرنا پیا کہ اللہ رب العزت نے جرے جھنڈے لائیں مصطفیٰ دی ولادت دی خوشی دے وچ جرے جھنڈے لوائیں وہ جھنڈے کتوں ہیں جنت جو جھنڈے ہیں سبحان اللہ گناونے لا کون ہے اللہ دا فرشتہ اچھا جنت جو جری جری شاید جنت وچ ہوتا نور ہے سبحان اللہ جنت جیسے جیسے ہوتا نور ہے اور جنت وچ ہر شے نور ہے اور جھنڈا کیسے نال بندے لکڑی دے کپڑا نال اینا مطلب ہے کپڑا بھی جنتی جو ہے لکڑی بھی جنتی جو ہے سبحان اللہ اینا مطلب ہے کپڑا بھی نورانی ہے لکڑی بھی نورانی ہے سبحان اللہ جنتی تو ہر شے نوری ہے کپڑا بھی نوری اور لکڑی بھی نوری اور جھنڈا لاونے لا فرشتہ اور بھی نوری لوگ کہتے ہیں حضور نور کونی میں کہ جنی ولادت دی خوشی بھی جھنڈے لاون والا خود بھی نوری ہوئے لواون والا بھی نوری ہوئے جھنڈے دا کپڑا بھی نوری ہوئے اور جھنڈے دی لکڑی بھی نوری ہوئے نبی نوری کیوں نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہ رب العزت نے جیرے نبی دی ولادت دی خوشی دے وچ اتنا اہتمام کیتے وہ نبی نور کی بھی نہیں تھی سکتا بات اگلی گاہ سنو کئی بھی علمی گاہ ہیں حضور علیہ السلام دی ولادت تھی دو فرقے بن گئے دو فرقے بنے اسے اللہ رب اسے اون فرقہ جو ایک فرقہ ہے وہ نے سنا دو فرقے کرے ہیں ایک فرقہ وہ ہے جیرے حضور دے عظمتوں کو نہیں منے دا حضور دے مقام کو نہیں منے دا حضور دے معجزات کو نہیں منے دا حضور دے عظمتہ کو نہیں منے دا ایک وہ فرقہ ہے جرا اون ویلے بھی انکار کرے دے ہن بھی انکار کرے دے حضور دے معجزات کو نہیں منے دا اون ویلے نہیں منے دا ہن بھی نہیں منے دا ایک او فرقہ ہے جرا حضور دے کمالات کو بھی منے دا حضور دے عظمتہ کو منے دا حضور دے مقام کو منے دا حضور دے معجزات کو بھی منے دا سبحان اللہ فرقہ ہے دوسرا فرقہ ہے کتنے فرقہ بن گئے دو فرقے ایک حضور کو نہیں منے دا ایک حضور کو منے دا ودے او اون ویلے نہیں منے دا ہن بھی نہیں منے دا ایک فرقہ ہے اون ویلے منے دا ہن بھی منے دے سبحان اللہ اسے اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اسے اون فرقے کہیں جرا اون ویلے بھی منے دا ہن بھی منے دے سبحان اللہ اس وقت سے آتے ہیں سارے فرقے دی دلیل ہے کہ حضور دے صحابہ کا جرا عقیدہ اس طرح وہ عقیدہ سبحان اچھا دوہے فرقہ دے فرق سنائے ایک فرقہ آدھے جیرا حضور دے معجزات کو نہیں منے دا کمالات کو نہیں منے دا وہ دا معاذ اللہ حضور جادوگر ہے
جرا ہدایتی فرقہ ہے نا وہ آدھے حضور جادوگر نہیں اللہ رب العزت نے مختار کل بنا کے بھیجے سبحان اللہ باتوں گمراہ فرقہ آدھے جرا حضور نے کمالات کو نہیں مانے دا وہ گمراہ فرقہ آدھے ماذا اللہ سننا ماذا اللہ حضور کچھ نہیں دے سکتے ہدایتی فرقہ آدھے جرا حضور نے کمالات کو مانے دے اور فرقہ آدھے پوچھتے کیا ہو آقا ہمیں کیا دیتے ہیں کیا یہ کم ہے کہ بندے کو خدا دیتے ہیں سبحان اللہ تھوڑے جو کاشی نہیں نکتی اونچی آوازاں لاکھوں تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اے فاصلہ ختم کرو تھوڑا گھتی ہوگا اور پچھنا کو ٹیک دور کرو گھتی ہوگا یہ کیا اکٹھا کر رہے ہیں اگتی سارے ہوگا دوست اگا گاؤں تو پالا نلگ سیدھے دوست اگرال کے پاس محفل درانگ پڑھنے سی تھوڑا اگتی ہوگا تاکہ ایک محفل دا ماحول بنے وہ تسائی کو جاگو صرف میں نہیں زور لاؤں تسائی زور لاؤں حضور علیہ السلام دے دور آمر تو بعد آپ دی ولادت تو بعد دو فرقے بنے عرض کہتا بھی ہم غور کرے سو دو فرقے بنے ہدایتی فرقہ تے گمراہ فرقہ پہلا فرق کیا ہے گمراہ فرقہ دے حضور معاذ اللہ جادوگر ہیں ہدایتی فرقہ دے اللہ رب العزت نے مختار کل بنا کے بھیجے بات گمراہ فرقہ دے معاذ اللہ حضور کے ذکر کو مٹا دیں گے ہدایتی فرقہ دے مٹ گئے مٹنے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا وقت گمراہ فرقہ دے معاذ اللہ حضور نور قادی ہدایتی فرقہ قد جاءکم من اللہ نور ان کے ساتھ قرآنیت کی دلیل دے کے اے آدھے نبی کا نور میری بقا کی اساس رہتا ہے نبی کا نور میری بقا کی اساس رہتا ہے عجیب بات ہے طبیعت شناس رہتا ہے ہزار موت سے ٹکرا کے بھی زندہ ہوں نبی کا نور مجھے با کمال رکھتا ہے ایک گمراہ فرقہ تے ہدایتی فرقہ جو فرق کی بھی اور او ویلے بھی حضور دی شان کو نہیں منے دا اج بھی نہیں منے دا ہدایت فرقہ ہے او ویلے حضور دی شان کو منے دا ہن بھی حضور دی شان کو منے دے سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے ساری قسمت لکھ چھوڑے کہ اسد حضور دی تعریف بھی کرنے ہیں حضور دا ذکر بھی کرنے ہیں اور حضور دے کمالات دا اظہار بھی کرنے ہیں اور اگلی سال سنو سالہ حضور نہ تعلق کیوں ہے حضور نہ تعلق کیوں ہے کیونکہ اسے دنیا چ بھی کامیاب تھی منے قبر چ بھی کامیاب تھی منے تے آخرت وچ بھی کامیاب تھی منے اور دنیا تے قبر تے آخرت وچ وہ کامیاب تھی جنہاں مصطفیٰ نال تعلق پکا ہو سکتا سبحان اللہ جنہاں تعلق مصطفیٰ نال نہیں اور دنیا تے بھی رسوا تھی سی قبر تے بھی رسوا تھی سی اور محشر تے بھی رسوا تھی سی تمہارے سامنے مثال رکھے نا پیاں دنیا تے جہاں مصطفیٰ نال تعلق رکھے ان کو کیا فائدہ ملے میں ہوں خطبے دے وچ لفظ پڑھیں مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته ایک قصیدہ ہے قصیدہ لکھا کا ہے امام بصیری امام دنا ہے امام بصیری ایک قصیدہ لکھے اور عام طور پہ ہوں ایک قصیدہ پڑھا میں دے ہر جاتے پڑھا میں ایک قصیدہ کہاں لکھے امام بصیری آنکھوں چکا ہے امام بصیری تو کو کرکٹ دے نا تے یاد ہوندے امام دے نا یاد کون اس وقت کو یاد کروانا بیٹا کہاں لکھے امام بصیری امام بصیری ایک قصیدہ لکھے ایک قصیدہ کیوں لکھے اس کی وجہ کیا ہے یہ وجہ جرے گفتگو ہے ان تعلق مصطفیٰ نے سبحان اور اللہ کرے امام بصیری بڑے شاعر ہیں اور شاعری لکھے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں دے قصیدے لکھے ہیں بڑے بڑے وزراء دے قصیدے لکھے ہیں زندگی گزرتی گئی ہے قصیدے لکھیں دا گئے نظمہ لکھیں دا گئے ایک وقت ہے کہ فالج دے جھٹکا لگے آپ کو فالج تھی گئے جسم فالج دے جھٹکا لگے آپ بستر تے آگئے جسم بستر تے آئیں کہیں ملے کہیں بادشاہ دو پیغام بھیجن کہیں ملے کہیں بادشاہ دو پیغام بھیجن کہ میری مدد کر میرا علاج کر کہیں وزیر دو پیغام بھیجن میرا علاج کر جنہیں قصیدے لکھے آنے جنہیں نظمہ لکھا آنے وہ کو بھی پیغام بھیجے نے کہ میرے نال مدد کر میرا علاج کر لیکن کہے پاسو مدد دا کوئی جرہ ہے نتیجہ نہیں لکھتا کہے مدد نہ کی دی کہے مدد نہ کی دی ایک دوار روندے روندے رات دا ٹیم ہے روندے روندے دل اچ خیال ہے کہ میں سارے بادشاہاں نال تعلق جوڑے میں کہیں دا تعلق میں کو فائدہ نہیں دیتا ہن مصطفیٰ نال تعلق جوڑے نا ہن مصطفیٰ نال تعلق جوڑے نا ہو سکدے او داتو کوئی شفا مل ونجے کاپی پینسل چاہیے ہاتھی طاقت کو نہیں لیکن واقعی کوشش کر کے لکھنے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم لکھنے
لکھے نے آخری شعر سے پہنچے لکھے نے یا ربی بل مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی. ایک قصیدہ لکھ کے زہری آنکھ بند تھی دل دی آنکھ کھل گئی ہے. سبحان اللہ. زہری آنکھ بند تھی دل دی آنکھ کھل گئی ہے. جی میں دل دی آنکھ کھلی کیا دے دیں خواب وچ مصطفیٰ آ گئے. خواب وچ مصطفیٰ آ گئے دیدار کروائے. مصطفیٰ فرمیندن بصیری اٹھ کھڑا تھی سبحان کیونکہ اللہ. خالد بیمار ہیں ستے پن. مصطفیٰ فرمیندن بصیری اٹھ. امام بصیری عرض کہنا یا رسول اللہ میں نہ اٹھ سکتا بیمار ہاں نہ اٹھ سکتا. مصطفیٰ نے فرمائے کہ قصیدہ میرا لکھے تو بات کو شفا نہ ملے. سبحان اللہ. قصیدہ ہی میرا لکھے تو کو شفا نہ ملے. ایک کی وجہ سکتے مصطفیٰ نے سدھا ہاتھ امام بصیری کے جسم سے پھیرے سارا فالج دور تھی. سبحان اللہ. سارے فالج دور تھی گئے. امام بصیری اٹھے ہاتھ بن کے مصطفیٰ کے سامنے کھڑے تھی گئے. مصطفیٰ کے سامنے کھڑے تھے. مصطفیٰ نے فرمایا بصیری جاتا ہے میں قصیدہ لکھی وہ قصیدہ تو سنا. سبحان اللہ. ان غور کا ہے راتی لکھے نے کہیں کو دسا بھی کون ہی نے کہیں کو دسا بھی کون ہی نے کہیں کو پیغام بھی کون ہی نے بیتا کہیں کو آکھا بھی کون ہی نے کہ میں قصیدہ لکھے نہ دیا کئی گال کون ہی نے کی تھی. لیکن یہ گال تو باوجود مصطفیٰ کو پتہ بھی لگ گیا میرا غلام میری تعریف ہی قصیدہ لکھے نہ پائے. سبحان اللہ. مصطفیٰ علیہ السلام تشریف کی نے آکھے میرا قصیدہ سنا. امام بصیری کھڑے تھی گئے قصیدہ سناما لگن مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلین. پورا قصیدہ سنا دیتے ہیں. قصیدہ سنانے کھڑے ہیں دل میں خیال ہے کاش مصطفیٰ اپنی کالی کملی میں کو عطا کر چھوڑنا سبحان اللہ. اپنی چادر میں کو دے چھوڑنا. امام بصیری نے دل میں خیال کیتے مصطفیٰ نے چادر لہا کے امام بصیری کو عطا کر چھوڑنا. سبحان اللہ. چادر امام بصیری کو دے چھوڑی نے. خواب دی حالت ہے امام بصیری نے چادر گتی ہے تکے تلے رکھ دیتی ہے سرانے تلے رکھ دیتی ہے. مصطفیٰ واپسی تشریف گھن گئے. امام بصیری فرمائے جسم سویر تھی ہے نا میری اک کھلی ہے پورے کمرے کی خوشبو ہی خوشبو ہے. سبحان اللہ. پورے کمرے کی خوشبو ہی خوشبو ہے. ہن میں دل ہی سٹنا پیا مصطفیٰ خواب ہی چاہیں پتہ نہیں چادر ہو سی ہے کو نہ ہو سی کیونکہ خواب ہی جو ہیں. لیکن امام بصیری فرمائے جسم میں سرانا چاہے چادر اتھائی موجود ہے. سبحان اللہ. جتنا رکھیا مدھائی چادر موجود ہے. امام بصیری فرمائے میں چادر پاتی ہے سینے نہ لئیے وہ چادر کو سنبھالے میں رکھے میں اتو نکل کے باہر گیا بازار جس نے بازار گیا نا ایک بندہ بھجتا بھجتا میرے کو آ گئے نورانی چہرہ نورانی چہرہ ہے. بندہ بھجتا بھجتا میرے کو آ گئے آقا جے امام بصیری وہ قصیدہ تو سنا جاتا ہے مصطفیٰ کو سنایا ہے. سبحان اللہ. پچھلی گال یاد رکھا ہے امام بصیری کہیں کو قصیدہ سنایا کونی کہیں کو دسا کونی میں قصیدہ لکھے. لیکن اے بندہ بھجتا بھجتا آ گئے کہ سناؤ قصیدہ جاتا مصطفیٰ کو سنائے. امام بصیری انہیں کو پوچھ دیں اے آون والے شخص نورانی چہرے والے بندے تو نے ساتھ صحیح تو کہیں جیسے میں مصطفیٰ کا قصیدہ لکھے. سبحان اللہ. میں تو کہیں کو دسایا کونی میں تو راتی لکھے راتی مصطفیٰ کو سنائے کہیں کو سنایا کونی کہیں کو لکھایا کونی تک کیویں پتہ لگ گئے. اگلے شخص نے آکھے نورانی چہرے والے شخص نے آکھے بصیری تو اتنا کھڑ کے مصطفیٰ کو سنانا پیا ہمیں اسے مدینے دی محفل وچ مصطفیٰ دا قصیدہ سننا پیا. سبحان اللہ. تو اتنا سنانا پیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ. تو اتنا قصیدہ سنانا پیا ہمیں اسے مدینے دی حضور دی مجلس سے سننا پیا ہسے. امام بصیری پوچھتے ہیں ساتھ سے آمن والے تو ہے کون. سبحان اللہ. ایسا بندہ تو ہے جیرا مصطفیٰ دی مجلس سے بیٹھا میرے ساتھ سے تو ہے کون. اگو بندے جواب دیتے میرا نام علی المرتضیٰ ہے سبحان اللہ. میرا نام علی المرتضیٰ ہے. اچھا واقعہ ہی کی واقعے دے وچ اے حضور دے نال تعلق جوڑن دا فائدہ کیا تھا ہے جیری بیماری کہیں علاج نال دور نہیں تھی پئی کوئی مدد نہیں کرنا پیا مصطفیٰ نال تعلق جوڑنے بیماری بھی دور تھی گئی شفائی مل گئی ہے. حضور دے تعلق دی وجہ تے آخرت میں صبر اے اللہ رب العزت نے حضور دے تعلق دا فائدہ. اگلی گل سنو یہ وچ خوشبو دی گل آ گئی میں ایک گل تھوڑا سامنے رکھا ہوں میں کو یقین ہے 100% یقین ہے اے تسا پہلی دفعہ گل سن دے پاؤ لیکن غور کرائے غور سبحان کرائے اللہ. اور تھوڑے واسطے بڑی جڑی ہے اچھی گل ہے اگاں واسطے تھوڑے واسطے مستقبل واسطے بہت فائدہ دے تساں جڑا گلاب دا پھول ہے نا گلاب دا پھول کیونکہ خوشبو دی گل ہے نا گلاب دا جڑا پھول ہے اے پیدا کتوں تھا گلاب دا پھول پیدا کتوں تھا کیا کو پتہ ہے دیتے تراندے ہوئے گلاب دا پھول لیکن پیدا کتوں تھا ہے کی میں دنیا
تے آئے اے کہیں کو نہیں پتا سن کے نہ تحقیقی گل پہلے حوالہ سنو تفسیر روح البیان سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یہ آیت دے وچ معراج دا قصہ ہے معراج دی اس آیت دی تفسیر دے آخر دے وچ صاحب روح البیان نے اے واقعہ بیان کیتے اے لفظ بیان کیتے اور روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ روایت کریں گلاب دے پھول دی پیدائش کیویں تھی پہلے سنو غور کرو گلاب دے پھول دے دنیا تے کتنے رنگ ہیں ترائے کتنے رنگ ہیں ترائے رنگ ہیں دنیا تے ایک رتا رنگ ہے ایک سفید رنگ ہے ایک پیلا رنگ ہے ترائے رنگ دے پھول گلاب دے دنیا تے موجود ہے صرف ترائے رنگ باہر کوئی رنگ ہو سن تو ملاوٹ نال ہو سن لیکن حقیقت انہاں دی پیدائش ترائے رنگا دی تھی اے ترائے رنگا دی گلاب دے پھول دی پیدائش کیویں تھی سبحان اللہ حضور علیہ السلام جس سے معراج کو واپس تشریف جینا ہے نا آپ نے جس سے واپسی آئیں براق نال ہیں جبریل امی بھی نال ہیں مصطفیٰ بھی نال ہیں تریے ذاتہ ہیں براق دی ذات بھی ہے جبریل امی دی ذات بھی ہے مصطفیٰ دی ذات بھی ہے ترہ ذاتہ ہیں مصطفیٰ کو بھی پسینہ آیا ودا ہے براق سواری جری ہے وہ سواری کو بھی پسینہ آیا ودا ہے جبریل امی کو بھی پسینہ آیا ودا ہے سبحان اللہ تریہ کو پسینہ آیا ودا ہے ہن جبریل امی کو بھی پسینہ آیا ودا ہے مصطفیٰ کو بھی پسینہ آیا ودا ہے براق سواری کو بھی پسینہ آیا ودا ہے تریہ کو پسینہ آیا ودا ہونی تھی کہ کچھ لوگ سوال کریں ہیں میں جواب لیتی بنوں کہ جبریل امی کو پسینہ کیویں آ سکدے او تو نورانی ذات ہے او کو پسینہ کیویں آ سکدے اے بھی کچھ لوگ سوال کریں ان کا جواب ہے مصطفیٰ افضل ہے یا جبریل امی افضل ہے مصطفیٰ افضل ہے نا اگر مصطفیٰ افضل ہے